غیر قانونی طور پر امریکہ میں آئی ہوئی خواتین اکثر انسانی اسمگلنگ کا شکار بنتی ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کیونکہ وہ ملک بدر ہونے کے خوف سے چھپ کر زندگی گزارتی ہیں تو ان کے جرائم پیش افراد کے ہاتھوں شکار بننے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ کچھ کیسز میں خواتین صفائی کا کام کرتی ہیں، مالکان ان کا پاسپورٹ چھین لیتے ہیں یا چھپا دیتے ہیں، وہ انہیں ان کے گھر والوں سے بات نہیں کرنے دیتے۔ ان میں زیادہ تر خواتین ہسپانوی ہیں۔ ہیڈی الوریز یونیورسٹی آف میریلینڈ کے سیف پروگرام میں سوشل سروسز کی ڈائریکٹر ہیں۔ یہ پروگرام ہیومن ٹریفکنگ اور استحصال کا شکار مزدوروں کی مدد کرتا ہے۔ غیر قانونی تارکین وطن پولیس سے مدد مانگتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ امریکی محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے مطابق جرائم پیشہ تنظیموں نے 2018 میں انسانی اسمگلنگ کے ذریعے $150 ارب کمائے، جبکہ نیشنل ہیلپ لائن کو 41,000 کالز موصول ہوئی۔ اگر مردوں کی بات کریں تو آپ کو کنسٹرکشن، بزنس اور زراعت کے شعبے میں متاثرین نظر آتے ہیں، جبکہ شکار بننے والی خواتین مساج پارلرز اور گھریلو کام کاج میں ملتی ہیں۔ جو جورانمو ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی میں تحقیقات کے ڈیپٹی ڈائریکٹر ہیں، وہ کہتے ہیں غیر قانونی تارکین وطن کو خطرہ زیادہ ہے۔ اور انسانی اسمگلنگ کرنے والے اسی کا فائدہ اٹھاتے ہیں کیونکہ ان کی کمزوری ہوتی ہے کہ وہ غیر قانونی تارک وطن ہونے کے باعث قانونی اداروں کا سامنا نہیں کر سکتے اور مجرمان اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میریلینڈ کی مونٹگمری کاؤنٹی میں بڑی تعداد میں ہسپانوی آباد ہیں۔ مقامی قانون ساز کہتے ہیں اس موضوع پر بات کرنا اہم ہے۔ meet people who have been and beaten and drugged. لوگوں کو مار کر، نشے میں کر کے جبراً ان کے ساتھ جسمانی زیادتی کی جاتی ہے اور ان سے مزدوری کرائی جاتی ہے۔ حکام سوشل میڈیا پر احتیاط کی تلقین بھی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بہت سے مجرم گروہ آن لائن نوکریوں کا لالچ دے کر معصوم لوگوں کو پھنساتے ہیں۔ کرسٹینا کائسیرو اسمتھ کے ساتھ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ۔